ناظرین ویلکم بیک. اس نشست کا یہ آخری سیگمنٹ ہے. بریک سے پہلے یہ تیز و تند بحث تھی کہ یہ ایجنڈا جو ہے در حقیقت سیٹ کون کرتا ہے, الیکٹرانک میڈیا سیٹ کرتا ہے یا پرنٹ میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا فالو کرتا ہے؟ مالک صاحب سے میں نے پرومس کیا تھا ان سے شروع کریں گے. مالک 1 منٹ میں تم نے کہا. دیکھیں ایک تو رول بدل گئے پرنٹ کا. پہلے پرنٹ انفارم کرتا تھا, اب پرنٹ اینالائز زیادہ کرتا ہے اور پرنٹ آپ کو ان ڈیپتھ زیادہ دیتا ہے. اب میڈیا بن گیا ہے میکڈونلڈس فاسٹ فوڈ, اور پرنٹ بن گیا زیادہ 7 کورس میل آرام سے سمجھائے آپ کو. جہاں تک ایکسکلوسیوٹی کا تعلق ہے, آئی تھنک زیادہ ایکسکلوسیو آئٹمس, زیادہ انویسٹیگیٹو جو ہیں وہ پرنٹ کر رہا ہے, جس کو پھر میڈیا لے کے بہت ہائپر کر رہا ہے. نسیم, اور وہی انویسٹیگیٹو آئٹمس جو ہیں وہ ایجنڈا سیٹ کر دیتے ہیں. بریکنگ کی میں بات نہیں کر رہا, ایجنڈا سیٹ ہو جاتا ہے منڈے کو ہی, وہ پرنٹ سیٹ کرتا ہے. ہاں میرے خیال ہے پرنٹ سیٹ کرتا ہے, لیکن اس کو آگے کون لے کے جاتا ہے, اس کو کیا واٹ گیوز اٹ دا لانجیوٹی, وہ اس کو کون دیتا ہے, اور اس کو پھر پبلک کے پاس کون لے کے جاتا ہے, اس کو موومنٹ کون بناتا ہے, اس کو کاز کون بناتا ہے. جیسے آپ نے کہا لائرز موومنٹ میں ریسٹوریشن لانجیوٹی تو لانجیوٹی الیکٹرانک دے دیتا ہے کاشف, لیکن در حقیقت ایجنڈا پرنٹ ہی سیٹ کرتا ہے. نہیں بالکل, آئی اسٹل اگری ود عرفان صدیقی صاحب. آپ ایجنڈا سیٹ کر نہیں سکتے. کیا رات 8 بجے اگر کوئی پروگرام کرنا 6 بجے کچھ ہو گیا تو آپ کو میرے خیال سے اس کو جانا پڑے گا. خبر نے ایجنڈا سیٹ کیا نا, میں نے تو ایجنڈا سیٹ نہیں کیا. میں تو سوچ کے کچھ اور بیٹھا تھا, کل واقعی میں سوچ کے کچھ اور بیٹھا تھا, لیکن بات ہو گیا ذوالفقار مرزا کی پریس اس لیے پرنٹ میں ڈیپ زیادہ بدلنا پڑا, لیکن جلدی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دو مختلف چیزیں, ایک ہے ایونٹ جو ہے وہ ایز اٹ ہیپنز ایونٹ چلتا ہے, اور ادھر یہ کاشف جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کریں, لیکن ایونٹ سے جب ایک کاز اور موومنٹ, اس میں میرا خیال ہے پرنٹ کا. آپ کا خیال ہے, آپ مجھے بتائیے ججز لائرز جو موومنٹ تھی وہ پرنٹ نے سیٹ کی تھی یا ٹیلی ویژن نے سیٹ کی تھی؟ ٹیلیویژن ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ. آئی تھاٹ ٹیلی ویژن واز دا ون دیٹ سیٹ دا لائرز موومنٹ. اس کو لینس میں تو مان رہا ہوں یو مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اے رننگ اسٹوری رننگ اسٹوری تھی. لیکن کیا لائرز موومنٹ 6 مہینے تک ایجنڈا نہیں رہا؟ 1977 میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا, لیکن اور ہر چیز سینسر ہوئی بھی تھی, لیکن خبر کو دبایا نہیں جا سکتا. لوگ بیٹری سے چھپ کے بی بی سی ورلڈ نیوز سنتے تھے, آپس میں بات کرتے تھے, اخباروں پہ پابندی تھی, اخباروں کے کئی حصے پہ وہ آگے سینسر ہو جاتے تھے, بلینک چھپتے تھے, لیکن خبر دبتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, so what I'm saying is the news will always drive it. اور آپ یہ حکومت بھی اور آنے والی حکومتیں بھی اور گزشتہ حکومت بھی سب یہ ایک بات یاد رکھیں, خبر دبتی نہیں. خبر نہیں دبتی. پیمرا کو جو یوز کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ پیمرا اب کنٹرول کرے گا, پھر سے کچھ چینلز کو بند کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہم 8 لوگ بیٹھے ہیں, پہلے بھی صحیح چیزوں میں ڈرامہ, ایک تو یہ 8 لوگ بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے ہم سب کا ایک تو کنسنسس ہے کہ جو پروگرام بند کیا گیا اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا جائے. اور اس طرح کے دوسری چیز یہ جو خبر ہے, یہ ڈسٹربنگ خبر ہے کہ جی پیمرا جو ہے, پیمرا کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں جو شیئر ریونیوز کے حوالے سے بات آئی ہے پیمرا کے حوالے سے, وہ قانون تھا, وہ پہلے دن سے قانون تھا. اس کو خود کے کہہ دو کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام کو بالکل میرے مطابق کنسنسس یہاں سے ریلے سے روکا جا رہا کوئی چیز نہیں, آپ کسی پروگرام پہ آپ کا فیصلہ کرنے کا اختیار لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں, کیا پڑھنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز گورنمنٹ کو رائٹ نہیں ہے اپنے ایڈورٹائزمنٹس کو اس طرح یوز کرنے کا. گورنمنٹ کو یہ رائٹ نہیں. اگر انکم ٹیکس اور پیمرا کے شیئر ریونیوز کی بات ہے تو وہ قانون ہے, وہ پہلے دن سے کیوں نہیں قانون ہے؟ وہ اس وقت کیوں قانون امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے جب آپ کو کہیں سے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. یہ قانون ہے, اس کو اس میں اپنے ڈیو کورس میں ہونا چاہیے. لیکن انکم ٹیکس کی فائلز اس وقت نکالی جاتی ہیں کسی کے خلاف جب آپ کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے وہ ایک سمپل اگر میں کہہ دوں کہ اگر کوئی چلا رہا ہو تو شاید لوگ سن لیں, لیکن اگر کوئی بھی چینچی کرنے لگے تو خود ہی لوگ آ کے کر کے بند کر دیتے ہیں. پیپل ول لسن ٹو واٹ دے وانٹ ٹو, اور اتنی چوائس ہے اب آپ کی, آپ جواب دیں اس کا. میرا خیال یہ ہے جی کہ جب حکومت اس طرح کے حربے اختیار کرتی ہے نا, ایک تو حکومت کی ویکنیس ظاہر ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ عوام پہ, دیکھنے والوں پہ, سننے والوں پہ, پڑھنے والوں پہ عدم اعتماد ہوتا ہے حکومت کی طرف سے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ازل سے یہی ایک سبق ہے جو سیکھا نہیں جا رہا کہ حکمران جو ہے نہ وہ آوازوں کو مار سکتے ہیں, نہ وہ لفظ کو مار سکتے ہیں,
انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ماریں اور اپنی اصلاح اور نہ میڈیا ان کی پرفارمنس کو مار سکتا ہے. اگر یہ پرفارمنس ایک علاج اور بھی ہے, 6 مہینے کے لیے سارے اینکرز کو بہاماس شاماس بھیج دیں, اچھی جگہ پہ, اچھی جگہ, اور 20 کاٹیجز وغیرہ لے دیں, ملک میں سکون ہو جائے گا. پھر بھی سکون ہو جائے گا. یہ کوشش کی گئی تھی 3 نومبر کے بعد, تو کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ سارے میں تو یورپ سے ہو گیا ہوں بھائی. مجھے تو جب کہیں گے میں چلا جاؤں گا, لیکن اگر فیصلہ ساز یہ سوچ لے کہ میڈیا کا کام جمہوریت کو کبھی کسی نے لیٹس گیو دس لاسٹ میسج کہ جمہوریت کے خلاف کوئی کام کرنے کو نہ تیار ہے نہ کام کرتا ہے, کبھی بھی نہیں. اگر آپ نے میڈیا آپ مارشل لاء کی ہسٹری بھی دیکھ لیں, کسی جنرل کی ہمت نہیں ہوتی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ہاتھ ڈالنے کی, جب تک کہ وہ گورنمنٹ ایکسٹریملی انپاپولر نہ ہو, کرپشن سے بھری بھی نہ ہو. اور ہسٹری میں دیکھ لیں کوئی آرمی اتنی مضبوط نہیں ہوتی. مجھے بتائیں 15 مارچ کو جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے جب لوگوں نے ایک پرنسپل کے لیے باہر نکلے. اس سے بڑا کریڈٹ کسی میڈیا کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. پیپلز پارٹی سے ڈس ایگری کریں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے حکومت کو بھی, حکمرانوں کو بھی, کہ میڈیا تو ایسی چیز ہے جو غالباً کترینہ نے بھی کہا تھا کہ اس کا تو آشیانہ ہی جمہوریت کی شاخ پہ ہوتا ہے. وہ جمہوریت کی شاخ کو کیسے کاٹے گا؟ لہٰذا انہیں اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بجائے میڈیا کا گریبان پکڑنے. اور ایک اور چیز جمہوریت کے حوالے سے, کیونکہ میڈیا کو فائدہ ہوتا ہے جمہوریت سے, وہ ایک لائن آف آرگیومنٹ ہے, لیکن عرفان صدیقی صاحب اس ملک میں یہ تو بہت کلیئر ہو گیا 60 سال کی تاریخ کے بعد کہ ایک راستہ ہے آگے جانے کا, چاہے ہم صحافی ہیں چاہے نہیں صحافی, وہ ہے جمہوریت کا راستہ, اور اس سے ہٹ کے ہم آگے جانے کا راستہ کوڑے بھی کھائے. اسی لیے مدر صاحب 10% تھوڑا سا جمہوریت کو لیوریج دے بھی دیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہے, غلط ہے حکومت, لیکن 10% وہ جو کہتے ہیں میرا خیال ہے 10 سے زیادہ ڈیڑھ منٹ رہ گیا. کنسنسس اپنا ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک تو پرفارمنس ایشو ہے, میڈیا کی تنقید ایشو نہیں ہے. پروگرام بند کرنا شاید کوئی بھی ہو, شاید مسعود کسی کو, حکومت کو رائٹ نہیں ہے کہ پروگرام اور چینل بند کرے. اور کسی ایون ہینڈڈ رہنا, یہ نہیں کہ پاور سے ڈر کے اور آرمی کی کرٹیک نہ کرے. دیکھیں ایک بات آنی بہت ضروری ہے, ایک بات دیکھیں, ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی فیل کی, اسی لیے پہلے 8 پھر 16 ڈائریکٹر نیوز بیٹھے, انہوں نے اسسٹ کیا. یہ کوئی کم بات نہیں, بہت بڑی بات ہے, کوئی کم بات نہیں. پبلک آفس کے کانڈکٹ کا کرٹیسزم کو ذات کی کرٹیسزم سے کنفیوز مت کریں کہ آپ کی ذات ہے. آپ کیونکہ اس دفتر میں ہیں, آپ پہ تنقید بھی ہوگی, آپ اس لینس کے نیچے آئیں گے. ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھیں وفاق کی علامت نان پارٹیزن ہوتی ہے. بالکل, وفاق کی علامت کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے. اگر صدر زرداری اوریجنل 1973 کے آئین کے تحت صدر ہوتے تو شاید کوئی ڈسکس بھی نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو. لیکن جب آپ خود پاور ڈرا کریں گے ساری, جب آپ ایبسولوٹ پاور ڈرا کریں گے پھر تنقید ہوگی. اگر فوج سیاست میں آئے گی تو فوج پہ تنقید ہوگی. اس کو یہ نہ سمجھ جائے کہ کسی شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ میں تو اگر اتنی آخری بات کہہ دوں کہ جو بھی حکومت میں ہو, کوئی بھی ہو, اس کو تنقید کا ٹارگٹ بننا چاہیے. ہاں, جو ایکسرسائز کر رہا ہے پاور اور اتھارٹی. آپ حکومت کا حصہ مجبوری سے نہیں بنتے, کوئی رولز ہیں, آپ والنٹرلی آتے ہیں, وزیر بنتے ہیں. وقت جو ہے نا ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ اسما اپنے آخری کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹس کہیں, لیٹ می تھینک یو. نسیم سے ضرور پوچھوں گا. نہیں, لیٹ می آل تھینک یو. سب کا شکریہ. اور میرے خیال سے سب کا کنسنسس اسی بات پہ ہوا ہے کہ میڈیا آزاد ہے اور رسپانسبلٹی کے ساتھ اگر ہم کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو. اور اس پہ بھی کنسنسس ہے کہ نسیم کا چینل ہے تو دنیا ٹیلی ویژن کی آج 1 سال مکمل ہونے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک رہے. آسما چودھری اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.